अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम हदीस कुदसी की हदीस नंबर, तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर जो 5 है, हदीस नंबर यानी 5, वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे, वो देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला इस शख्स के चेहरे को हुस्न जमाल से तरोताज़ा रखे जिसने हमसे कोई हदीस सुनी और फिर इसे लोगों तक पहुँचाया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हदीस पहुँचाई जाती है, वो सुनने वाले से ज़्यादा हिफाजत करने वाला होता है, यानी जिस तक हदीस पहुँचाई जाती है। कुरान व हदीस के इन इरशादात को मद्देनज़र रखते हुए अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा बाज़ उलमा के नज़दीक फ़र्ज़ ऐन और बाज़ के नज़दीक फ़र्ज़ किफ़ाया करार दिया गया। हकीकत तो ये है कि किसी भी मुसलमान को इस फ़रीज़ा से फ़रार मुमकिन नहीं, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम हर मुसलमान अपनी औलाद की तालीम व तरबियत के लिए इतना तो कर ले, वो कुरान व हदीस से इतना इल्म ज़रूर हासिल करे कि वो इस्लाम के बुनियादी अकायद और इस्लामी माशरा के मतलब अहादीस का एक ज़ख़ीरा हर मुसलमान के जो दिलो दिमाग में महफूज हो, वो अपनी औलाद तक उसका इल्म पहुँचा सके और अपनी औलाद की तालीम व तरबियत कर सके, और उसी के मुताबिक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल करते हुए हम एक बेहतरीन इस्लामी माशरा की भी तश्कील कर सकते हैं। 5वीं हदीस जो है वो है कि सबसे अच्छे कौन हैं? जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका। तुम में से सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। रवाल बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। इंसान की ज़ाहरी शक्ल व सूरत को खुलक कहते हैं और इंसान की सीरत और सफ़ात बातन को खुलक कहते हैं। अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक का मायना क्या होता है? अदातो अतवार ये सब जो हैं इसे अखलाक कहते हैं। अखलाक का मायना हर बार ज़बान से ही नहीं हो सकता। अदातो अतवार सब अखलाक हैं। किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी को सलाम करना, किसी को वेलकम करना, लोगों को सच बोलना, मामलात में दुरुस्त रहना, सारी चीज़ें अखलाक ही तो है। अच्छी आदतें जो एक नफ्स के अंदर होती है, वो आदत को यानी उस आदत को अखलाक कहते हैं। अच्छी आदत, इस्लाम भी यही चाहता है कि हर मुसलमान अच्छी आदत का मालिक हो, और अच्छी आदतें अपने नफ्स में हमें पैदा करनी पड़ती हैं। ये यूं ही नहीं आ जाती, इसके लिए हमें मेहनत व मशक्क़त करनी होगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी सहाबा ने पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक कैसे थे? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक कुरान है। बुखारी की रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजल होती है पहली बार, तो वो घर दौड़े दौड़े आते हैं और अपनी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं, मुझे उड़ा दो, मुझे ढांप दो, मुझे डर है मैं मर जाऊंगा। वो बीवी
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے اچھی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زندگی کے اچھے پہلو گنوائے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کی دعوت کے خلاف ضرور تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے قائل تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اخلاق کا نمونہ بنائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھیجے جانے کا مقصد اخلاق کو مکمل کرنا تھا، مگر اس کے بعد بھی اگر امت اپنی اخلاق کو اچھا نہ کر پائے تو یاد رکھیے کہ ہماری پکڑ تو بڑھ جاتی ہے۔ پھر فرمایا، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنا ایک اچھی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ احسان کر کے جتلانا پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن احسان کرنا ایک اچھی صفت ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، درگزر کرنا پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرے تو درگزر کرو، مگر ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ایسے معاملات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور پورے بدلے نکالتے ہیں۔ معاف کرنا بہت اعلیٰ صفت ہے اور بہت کم لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی چیز ہے جو اخلاق سے بھاری ہوگی روز قیامت؟ تو فرمایا، اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں، کوئی چیز میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری نہیں ہوگی، مگر ہم اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق نیکی ہیں، اچھی عادات و اطوار نیکی ہے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ جامعہ ترمذی ہی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق والے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، وہ میرے محبوب ترین لوگ ہوں گے۔ اچھے اخلاق کو معمولی مت سمجھیں، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر پہنچ جاتا ہے، رات میں قیام اور دن میں صیام رکھنے والے کے برابر اجر پا لیتا ہے، صرف انسان ایک اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ ایک عورت کے اگر دو شوہر تھے، یعنی ایک کا انتقال ہو گیا اور پھر دوسری سے یعنی اس کی جب شادی ہوئی تو وہ جنت میں اب کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں اس کے ساتھ رہے گی جس شوہر کے اخلاق اچھے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ تعجب سے دیکھنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں
اچھے اخلاق والوں کو حاصل ہے۔ اچھے اخلاق والوں کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے آخرت کی بھلائیاں ہوں؟ ہماری نئی نسل ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے ہی کہیں نہ کہیں برے اخلاق سیکھتی ہے۔ بچے پہلے سے برے نہیں ہوتے، وہ ہمارے اخلاق سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نہ چاہتا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ پھر یعنی یہ اقوال زرعی ہے، میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا گیا کہ اخلاق بھی ایک رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ پھر دولت اور عہدے انسان کو عارضی بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے بغیر آپ کی تعلیم آپ کے دماغ پر بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں، چاہے وہ تعلیم دین کی ہو یا دنیا کی۔ دلوں پر راج تو انسانیت اور اچھے اخلاق سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ غلام ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے۔ اب ہم سب مسلمان بہنوں بھائیوں کو چاہیے کہ وہ تحمل مزاج، نرم مزاج، رحم دل، خوش مزاج اور ملنسار بن کر رہیں، تاکہ ہمارا وجود انسانی معاشرے کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو۔